الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مبارک احکامات سے نور سمیٹنے کی کوشش اور سعی کرتے ہوئے تدبر قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس کی ایک اور خوبصورت اور مبارک نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 9ویں پارے میں موجود مضامین اور عنوانات ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا۔ جیسا کہ 8ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بات ختم کی تھی جناب شعیب علیہ السلام کے واقعے پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے پر 8واں پارہ مکمل ہوا اور پھر اس واقعے کی مزید تفصیل 9ویں پارے کے ابتدائی حصے میں ذکر کی گئی، اور فرمایا کہ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جب یہ دھمکی دی، اور دھمکی یہ تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر اگر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور اس کے بغیر آپ کو کوئی اور سزا نہیں دیں گے، یعنی اپنے آپ سے جدا کر دیں گے۔ تو یہاں بیان کیا گیا کہ ان کی یہ دھمکیاں ان کی کسی کام آنے والی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ تقدیر اور تدبیر کا مالک تو رب ذوالجلال خود ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ دعائیہ کلمات ہمیں ان آیات میں نظر آئے، جس میں فرمایا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ تو بہترین فتح دینے والا ہے، میرے لیے اور ہماری قوم کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر وہ جب دروازے کھلے ہیں تو اللہ رب العزت کی پکڑ نے جب اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لیا تو ایسا شدید قسم کا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کا نتیجہ میں جناب شعیب علیہ السلام کی پوری نافرمان قوم کو اللہ رب العزت نے صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ ان مختلف انبیاء کرام، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جناب صالح علیہ السلام کی باتیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، ان تمام قوموں کے احوال کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اور ان امور کو ترک کیا جائے جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی ناراضگی ان قوموں نے اپنے مول لی۔ تو ان تمام قصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہمارا سنت اور ہمارا یوں سمجھیے کہ طریقہ اور دستور یہ ہے کہ پہلے ہم انہیں مکمل ڈھیل دیتے ہیں، انہیں چھوٹ دیتے ہیں، انہیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے سمجھ جائیں، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجتے ہیں، انہیں خوشحالی بھی دیتے ہیں، اور پھر اس خوشحالی کے نتیجے میں وہ خوش و خرم بھی ہوتے ہیں۔ کہا اس طرح سارے امور ان کے ساتھ سر انجام دینے کے بعد مکمل موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کی راہ پر آ جائیں۔ فرمایا کہ پھر اس دستور کے بعد اور اس سنت کے بعد اللہ رب العزت کے نافرمانی کرنے کی بنیاد پر جب رب ذوالجلال پکڑ فرماتا ہے تو یہ بھی پھر اسی کا انداز ہے اور اسی کی سنت ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو اور اپنے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے والوں کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ میں بطور خاص اس گناہ کو ظاہر کیا گیا اور اس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا مگر کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا حقدار ٹھہرائے، رب ذوالجلال اس بات کو کسی طور پر پسند نہیں فرماتا۔ پھر جب ہم 9ویں پارے کی اگلی آیات کی جانب جاتے ہیں تو وہاں خیر و شر کا ایک مشہور واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور یہ خیر و شر کا مشہور واقعہ جناب موسیٰ کلیم اللہ اور ان کے مقابل فرعون کا یہ مقابلہ ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ۔ سورہ بقرہ ہو، سورہ اعراف ہو، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، ان میں تمام میں بار بار اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ دو طاقتیں ہیں،
ایک طاقت حق کی طاقت ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور دوسری طاقت باطل کی طاقت ہے کہ جس کا سرغنہ اور جس کا سربراہ فرعون ہے۔ اب ان دونوں جو ہستیاں ہیں، یعنی ایک طرف جناب موسیٰ کی ذات ہے اور دوسری طرف فرعون کی، اب یہ علامتیں بن گئیں اور یہ سمبل بن گئے۔ حق علامت اور سمبل ساتھ جڑ گیا جناب موسیٰ کے، اور فرعون سمبل اور علامت بن گیا باطل کی اور کفر کی۔ اب جب کبھی بھی کہیں بھی تذکرہ کیا جاتا ہے تو حق ہمیشہ جناب موسیٰ کے ساتھ نظر آتا ہے اور کفر اور باطل ہمیشہ فرعون کے ساتھ نظر آتا ہے۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو وہاں پھر دو طاقتوں کے تذکرے ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو ذکر کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون اور قوم یہود آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے اپنی آیات یعنی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حمایتوں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے رسپانس اور بدلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا اور جھٹلا دیا، اور ساتھ انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ معجزات دکھائیں، اور جب وہ معجزات کا مطالبہ کیا گیا تو معجزات کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کے سامنے ان معجزات کا اظہار اسی انداز میں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا، جو آپ لاٹھی اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، اسے آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ عصا مبارک جو ہے وہ اژدہے میں ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اور آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جایا کرتا تھا اور وہ ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا۔ تو فرعون نے جب دیکھا تو اس نے یہ گمان کیا کہ یہ جادو ہے، تو اس نے اس جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے توڑ کے لیے اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ کے جادو، معاذ اللہ جادو کا مقابلہ کرو۔ اور پھر انہوں نے اپنی رسیوں اور لکڑیوں کے ذریعے سے سانپ بنائے جو زمین پر رینگنے لگے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے دوبارہ اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کی رسیوں اور لکڑیوں سے بننے والے تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اب جو جادوگر آئے تھے وہ سارے اپنے علم میں مہارت رکھتے تھے، وہ یہ جان گئے کہ یہ کام جادو کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی الہامی کام ہے اور یہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے سوا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ لوگ توبہ طائب ہو گئے اور انہوں نے جناب موسیٰ سے معافی مانگی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو میری جگ ہسائی کا ذریعہ ہے، یہ تو میرے دربار کا ایک طرح سے جو ہے مقام اور مرتبہ خاک میں ملتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور میری عزت نفس ماری جا رہی ہے، تو اس نے پہلے متنبع کیا جادوگروں کو کہ اس بات سے پلٹ آؤ۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اس نے انہیں سزا دی، لَأَقْعُدَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا۔ اور واقعتاً ایسا کیا گیا کہ ان جادوگروں پر مظالم کیے گئے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے گئے، مگر وہ جبل استقامت بن کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے، یہاں تک کہ انہیں جو ہے شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے انحراف نہیں کیا، انہوں نے جناب موسیٰ سے حقیقی وفاداری کا اظہار فرمایا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے تو فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، مگر بنی اسرائیل پر اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کی جانب نبی تھے تو قوم بنی اسرائیل پر بہت زیادہ مظالم ڈھانا شروع کر دیے، ان کا اناج روک دیا اور ان کی ان کا اناج روک دیا گیا، اور جو انہیں فیسلٹیز حاصل تھیں وہ ساری کی ساری ان سے روک لی گئیں، مظالم ڈھائے جانے لگے، بنی اسرائیل کے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی قصور کے پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جانے لگا۔ اور جب یہ تکالیف بہت زیادہ بڑھ گئیں تو پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اور طفیل بنی اسرائیل کو اور اس قوم کو فرعون کے ان مظالم سے نجات دلانے کے لیے ان پر اپنا کرم فرمایا کہ پھر وہ جب رستے سے گزرے ہیں تو ان کے لیے دریا نے بھی اپنا سینہ چاک کر کے رستہ بنایا ہے اور وہ صحیح سلامت گزر گئے ہیں، اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوتے ہوئے نظر آیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جب مدد اور نصرت نازل ہوئی۔ یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ شکوے بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائے تھے تب بھی ہم پر جو ہے نا مظالم ہوتے تھے، ہم تکالیف میں تھے،
مگر جب آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ تکالیف اور وہ مشقتیں اور وہ مصیبتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے، اور ساتھ انہیں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ہی قبلہ رو ہو کر نماز اور صبر کی مدد سے اللہ رب العزت کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ یہ دنیا میں آزمائش ہے اور اس آزمائش پر اللہ رب العزت کی جانب سے تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی قوم کے اور احوال کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ احوال کیا تھے کہ جب اس قوم کو کوئی بھلائی مل جاتی، کوئی اچھائی مل جاتی، کوئی آسودگی مل جاتی، تو وہ کہتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے تھے یہ تو ہماری حسن تدبیر کا کرشمہ ہے، یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ اور ثمر ہے کہ یہ جو سب کچھ ہمارے پاس آیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّيِّئَةُ، اور جب کوئی انہیں برائی پہنچتی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں پر اس کی نحوست کو ڈال دیتے اور کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کی جانب سے اور مومنوں کی وجہ سے ہم پر یہ آزمائش آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو مزید کچھ آزمائشوں سے گزارا ہے۔ قحط سالی بہت زیادہ اس قوم میں نظر آئی، طوفان کے ذریعے سے، مکڑیوں کے ذریعے سے اور جوؤں کے ذریعے سے مختلف عذابات اور خون کا پے در پہ عذاب ان پر بھیجا تاکہ وہ کسی طرح سے اللہ رب العزت سے ڈر کر وہ راہ ہدایت پر آ جائیں، مگر وہ تکبر کے ساتھ اپنے جرائم میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ جب ان پر عذاب کی کوئی شکل ظاہر ہوتی تو وہ جھوٹے عہد و پیما کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرا لیتے۔ یہ ان کا وتیرہ رہا، جب پھنسنے لگتے تو دوڑتے ہوئے آ جاتے اور آ کر کہتے کہ اس دفعہ معافی دلوا دیں، آئندہ کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رحم دلی اور اپنی رحمت کی بنیاد پر دعا کر دیتے اور اللہ رب العزت اس آزمائش سے انہیں نجات دے دیتا، لیکن جیسے ہی وہ نجات پاتے وہ دوبارہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے۔ یہ وتیرہ اور یہ طریقہ جناب موسیٰ کی اس قوم کا تھا، لیکن اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے احوال پر نظر ڈالیں تو ہمارا معاملہ ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمیں رب تبھی یاد آتا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، ہمیں رب کی یاد اسی وقت آتی ہے جب کوئی آزمائش ہمارے سر پر منڈلانے لگتی ہے، اور جب وہ آزمائش ہمارے سر سے ہٹ جاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سے جری ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے نافرمانی اور سرکشی میں اتر آتے ہیں۔ یہ طریقہ کار صاحب ایمان کا نہیں ہے، یہ تو کفار کا وتیرہ اور کفار کی علامت ذکر کی گئی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب ہم اس انسان کو جو ہے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں، میں لیٹا ہوں، وہ ذکر کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جیسے ہی ہم اسے جدا کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ کفار کی علامت ہے اور کفار کا وتیرہ ہے، صاحب ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ آسودگی اور آرام کے وقت اپنے رب سے مانگا کرے، یعنی صرف رب کو یاد اس وقت نہ کرے کہ جب تکلیف میں ہو، بلکہ جب سکون، اطمینان اور خوشی کی حالت میں ہے اس وقت بھی رب کو یاد رکھے۔ اللہ رب العزت پھر اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ آزمائش کو آنے سے پہلے ہی اس پر ٹال دے گا کہ یہ بندہ تو وہ ہے کہ جو ہر حال میں مجھے یاد رکھتا ہے اور میری تسبیح اور تحلیل کے ذریعے سے میری تقدیس اور میری عظمت اور میری شان کو بیان کرتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ سے براہ راست کلام کیا ہے۔ دیکھیں کلام ربی کی عظمت اور شان کا عالم دیکھیے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے کانوں میں رب کی جب آواز آئی ہے تو اس کی تاثیر اور لذت کا عالم یہ تھا کہ بے چینی اور بے قراری اتنی بڑھ گئی، کہنے لگے باری تعالیٰ تو پردے سے مجھ سے کلام کرتا ہے اور مجھ تجھے سماعت کرتا ہوں، اس کی لذت اور سرور اتنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھوں۔ ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ مجھے اپنا جلوہ کرا، مجھے اپنا دیدار کرا۔ فرمایا لن ترانی، فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہا کہ تو مجھے براہ راست تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی کوئی صفاتی تجلی کسی پہاڑ پر ڈالوں اور اگر وہ پہاڑ میری اس صفاتی تجلی کو برداشت کر جائے تو ممکن ہے کہ تو میرے اس تجلی کا دیدار کر لے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ پھر ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ اور وہ پرتو ڈالا ہے، وہ سایہ ڈالا ہے اور اس نور کا عکس ڈالا ہے، تو وہ جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا
اور اس صفاتی تجلی کے عکس کی ہیبت کو دیکھ کر وخر موسیٰ صعیقا، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، اور جب انہیں افاقہ ہوا تو کہنے لگے قال سبحانک انی تبت الیک، باری تعالیٰ کہ میں تیری ہی تسبیح بیان کرتا ہوں، تو ہی پاک ہے اور میں اپنی اس خواہش سے باز آیا. میں یقیناً جو ہے تیرے اس عظیم ذات اور عظیم جلوے کو تاب نہیں لا سکتا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جناب موسیٰ کی خواہش اور آرزو ہے کہ رب ذوالجلال اپنا جلوہ اور دیدار کرائے، مگر رب ذوالجلال کی صفاتی تجلی کا وہ نور بھی برداشت نہ فرما سکے اور بے ہوش ہو گئے. اور دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک اور عظیم ذات والا صفات ہے کہ خود رب ذوالجلال انہیں اپنے دیدار اور جلوہ کے لیے آسمانوں کی جانب بلا رہا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ شب معراج میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا بے حجاب جلوہ اور دیدار کیا، اور پھر ایسا جلوہ اور دیدار کیا ما زاغ البصر وما طغى، کہ رب ذوالجلال کا جلوہ کر رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کی قوت اور طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ جھپکتی بھی نہیں ہے اور وہ کسی طرح سے کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی کمی اور بیشی بھی نہیں آتی. فرمایا کہ یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور عزت اور شان ہے جو رب ذوالجلال نے تمام نبیوں اور رسولوں پر فوق فرمائی ہے. اسی وجہ سے فرمایا ورفع بعضهم درجات، جتنے نبیوں کو اور رسولوں کو جو درجات دیے ان سب درجات کا کمال ایک ذات کو دیا، تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب جناب موسیٰ علیہ السلام اس تمام واقعے کے بعد واپس تشریف لائے تو جانے سے پہلے آپ اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر اپنی قوم کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، جناب ہارون علیہ السلام. ان کا تذکرہ ہم آگے 16ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ کریں گے. جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، مگر 40 دن کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں تو انہوں نے ایک بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا. اس پر آپ بہت سخت جو ہے نالاں بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے اور اپنے بھائی جناب ہارون کی سرزنش بھی کی، اور پھر اس کے باوجود ہاتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اٹھا دیے اور توبہ اور استغفار کرنے لگے کہ باری تعالیٰ میری امت پر اپنا رحم و کرم فرما اور انہیں شرک کی اس نجاست اور غلاظت سے حفاظت عطا فرما. اور پھر اس پورے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی رحمت آقا کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیر نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں جمیع انسانیت کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں مفسرین نے کہا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے انسان قیامت تک آئیں گے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تو رسول ہیں ہی، مگر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس دنیا سے ہو کر چلے گئے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا سایہ ان پر بھی اسی طرح جلوہ افروز ہے جیسا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. اس لیے فرمایا جمیع انسانیت کے لیے، عالمین کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عزت، اس شان، اس شرف، اس مقام اور اس مرتبے کو کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں پہنچ سکتا. اور یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب جمیع انسانیت کے لیے حضور کو ہدایت بنا دیا گیا، رسول بنا دیا گیا، تو اب پھر حضور کے بعد کسی اور کی نبوت اور رسالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے عہد الست کا ایک دفعہ دوبارہ تذکرہ اور ذکر کیا ہے. اور یہ عہد الست کا جو واقعہ ہے اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کہ کیا تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، تو جتنی ارواح وہاں موجود تھیں تمام نے کہا تھا باری تعالیٰ ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے اس کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی یاد دہانی اور ریمائنڈر اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ عہد یاد ہی نہیں ہے، چونکہ واقعہ تو رونما ہو چکا ہے. یاد دلانے پر یاد ضرور آ جائے گا، ذہن سے نکل تو چکا ہوگا، لیکن یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم پہلے کہہ چکے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں.
اگر اب مجھے رب نہیں مان رہے تو پھر جان لو کل قیامت کے دن بھی تمہاری اسی بات پر ہی اٹھایا جائے گا کہ تم میرے رب ہونے کا انکار کرنے والے تھے۔ اور ساتھ فرمایا کہ پھر یہ بھی کوئی عذر نہ پیش کر سکے کہ شرک کا آغاز تو ہمارے آبا و اجداد سے ہوا تھا اور ہمیں یہ جرم جو ہے ان کی طرف سے ملا تھا، یعنی وہ یہ قصور اپنے آبا پر بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جیسے ان کے آبا اس عہد الست کے اس واقعے میں موجود تھے ویسے یہ برڈن اور یہ بوجھ اپنے آبا پر ڈالنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے شرک کرنے میں تمہارے آبا و اجداد قصوروار ہیں ویسے ہی تم بھی قصوروار ہوگے، کیونکہ جیسے انہوں نے عہد الست کے موقع پر ان کی ارواح نے اقرار کیا تھا ویسے تم بھی اقرار کرنے والوں میں داخل تھے۔ اس واقعے کو پورا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جب آگے چلتے ہیں تو آگے مزید آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت سارے احکامات کو ذکر کیا گیا، اور ان میں اس بات کو ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا لیسکن الیہا۔ فرمایا کہ ایک جان جناب آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کا آغاز فرمایا ہے، پھر ازدواجی زندگی کے فائدوں کو بیان کیا کہ اس کا مقصد زوجین کا ایک دوسرے سے راحت اور سکون کا حاصل کرنا ہے، اور پھر ساتھ شرک کی مذمت کی گئی کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ جو دوسروں کو تو پیدا کرنا دور کی بات وہ اپنے آپ کی بھی پیدائش میں اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ یعنی یہاں شرک کا توڑ اس خوبصورت انداز میں کیا گیا کہ تم ایسے خدا کو مان رہے ہو، تم ایسے بتوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہو کہ اگر ان کے جسموں پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو بھی اڑانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے ان جو ہے نا ہلنے والے اور بے جان بتوں نے اور مٹی سے بنے ہوئے تمہارے ان خداؤں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ تمہیں کیا پیدا کریں گے، وہ تو خود اپنے بننے میں رب ذوالجلال کے محتاج ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ایک خوبصورت اور انتہائی شاندار ادب ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر اس وقت تمہیں کرنا کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سماعت کرنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے فقہا نے بہت خوبصورت قسم کے استدلال کیے اور بہت سارے مسائل کا استخراج کیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو پھر اس وقت خاموشی کو کس طرح اختیار کرنا ہے، پست آواز میں تلاوت کے احکامات، بلند آواز سے تلاوت کے احکامات اسی آیت مبارکہ سے اخذ کر کے ہمارے فقہا نے امت کو عطا کیا۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن اس بات کو ضرور بارور کرایا گیا کہ اگر تم بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہو تو اس بات کا ضرور خیال اور لحاظ رکھو کہ اگر کوئی شخص تمہارے قرب و جوار میں اپنی دنیا کی کسی مصروفیت میں مشغول ہے اور اس کے کانوں تک تمہاری تلاوت کی آواز پہنچ رہی ہے اور وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہا، تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم کسی خلوت میں قرآن کی تلاوت کرو تاکہ وہ اس جرم کا مرتکب نہ ہو کہ وہ اللہ رب العزت کی پاک آیات کی جانب اپنی توجہ نہیں کر رہا بلکہ وہ دنیا کے کاموں میں مشغول اور مصروف ہے۔ ہمیں اس پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے اور جس کے بنیادی جو معنی ہیں وہ ہیں مال غنیمت۔ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نمازیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں، کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں جناب یہ سنت مؤکدہ ہیں، کسی کو کہتے ہیں جناب یہ واجب ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ نفل ہے۔ تو یہ نفل جو نماز کے اعتبار سے ہے تو یہ لغوی معنی کے اعتبار سے نفل کہتے ہیں کوئی زائد چیز، اضافی چیز۔ تو جب کوئی صاحب ایمان اضافی عبادت سر انجام دیتا ہے تو اس عبادت کو نفلی عبادت کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے تیرا فرض بھی ادا کر دیا، جو تو نے مجھ پر واجب کیا تھا میں نے وہ بھی ادا کر دیا، تیرے مصطفیٰ نے جو سنت تاکید کے ساتھ اختیار کی میں نے وہ بھی جو ہے نا اختیار کر لیا، اب میرا اور مزید دل کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کروں، تو اب وہ جو ایکسٹرا عبادت کر رہا ہے اسے نفل کہا جاتا ہے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت فرمان کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ فرمایا حتی یتقرب الی عبدی
یہاں تک کہ میرا وہ بندہ میرا قرب پا لیتا ہے، اور جب وہ میرا قرب پا لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت تو ان تمام اعضاء سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کیسے معمول پہ پیش آئیں گی؟ فرمایا کہ جو نفلی عبادت کے ذریعے سے رب کا قرب پا لیتا ہے تو پھر ہاتھ تو اس انسان کے ہوتے ہیں مگر اس میں تھامنے کی طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے، آنکھ تو اس بندے کی ہوتی ہے مگر اس میں دیکھنے کی صلاحیت اور طاقت رب ذوالجلال کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نفلی عبادت کے ذریعے سے پائے جانے والے اس قرب کی شان کا عالم اور مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو جب اپنے دوستوں میں شامل کرتا ہے تو پھر اس کی مجلس میں آنے والا اس کے ہاتھ سے فیض بھی پا رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہوں سے جو ہے فیض کے دریا کو بہتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی پاک بارگاہ میں آنے کے بعد مدد اور دستگیری کا وہ خوبصورت ماحول بھی اسے نصیب اور میسر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کے احکامات کو ذکر کیا گیا، تو اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ انفال کہا گیا۔ ترتیب کے اعتبار سے 8واں نمبر ہے، اور اگر نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا نمبر 88واں ہے، یعنی 88 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ مال غنیمت جہاد فی سبیل اللہ کے احوال اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی عنوان اور مضمون ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے جملہ واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ ابتدائی آیات میں صاحبان ایمان کا ایک خوبصورت جلوہ ذکر کیا گیا ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس وقت ان کے دل جلا پاتے ہیں، ان کے دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے نتیجہ میں ان کا ایمان مزید بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر اپنے رب پر وہ کامل یقین اور توکل رکھنے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں جب مال عطا کرتا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے سے اپنے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے 313 مجاہدین کو بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ میں یوں سمجھیے کہ بالتفصیل ذکر کیا کہ یہ جو مدد عطا کی گئی اور اس مدد کے نتیجہ میں جو تمہیں فتح ملی، اس پر تمہیں کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا سر جھکنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے تم پر اپنا کرم کیا۔ فرمایا کہ شکر گزار بندوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ رب کے انعام پر وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ 313 افراد 1000 افراد کے ساتھ جب ٹکرائے ہیں تو پھر دشمنوں کے 1000 میں سے 70 لوگ واصل جہنم ہوئے، اور 70 ہی لوگوں کو یہ قید کر کے مسلمان مدینہ المنورہ میں لے کر آئے۔ اس کا پورا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میدان بدر میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے ہاتھ میں یعنی اپنی مٹھی میں ریت اٹھائی اور وہ دشمنوں کی جانب پھینک دی، اور اللہ رب العزت کی شان اور قدرت یہ تھی کہ وہ تمام دشمنوں کی آنکھوں میں جا کر پڑی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، دیکھنے والوں نے دیکھا، خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی جانب جھکے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اپنے ہاتھ میں مٹھی بھر کر مٹی لی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو ہی وہ مٹی پھینکتے ہوئے دنیا والوں نے دیکھا، مگر رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ محبوب یہ جو مٹی اور کنکر آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال نے پھینکے۔ تو یہاں مفسرین نے ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ دعویٰ اس بات کی جانب اشارہ تھا کہ رہتی دنیا تک کے لیے کوئی مصطفیٰ کی رحمت پر اعتراض نہ کر سکے، کہ ایک طرف تو کہتے ہو کہ تم عالمین کے لیے رحمت ہو اور دشمنوں پر مٹی بھی پھینکتے ہو۔ فرمایا کہ محبوب یہ اعتراض تمہیں کوئی نہ کر سکے، اس لیے ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہاتھ تو رب ذوالجلال کا نہیں مصطفیٰ کا ہے، مگر حقیقتاً وہ پھینکنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس مجلس کا ایک ادب بھی بیان فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس کی شان نزول میں مفسرین نے ذکر کیا اور بہت ساری احادیث اس ضمن میں بیان کی گئی ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا تو وہ عبادت میں یعنی نماز میں مشغول تھے. ان تک آواز تو پہنچی مگر انہوں نے کہا کہ میں جلدی جلدی نماز تو پڑھ لوں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. جب وہ نماز فارغ ہو کر گئے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ دیر سے آنے کا سبب کیا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کہ میرا محبوب جب تمہیں بلائے تو پھر تم اپنی نفلی عبادت کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور مصطفیٰ کے حکم کی بجاوری کرو کہ یہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. اس پر مزید تفصیل کی جا سکتی ہے مگر میں اختصاراً اس بات کو آگے کی جانب بڑھا رہا ہوں. دار الندوہ کا تذکرہ آخری آیات میں کیا گیا ہے. یہ دار الندوہ وہ مقام تھا کہ جہاں کفار مکہ بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف اور بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے مذموم مقاصد اور عزائم کا اظہار کیا کرتے تھے، پلاننگ اور منصوبہ بندی کیا کرتے تھے. فرمایا کہ یہ لوگ سارے وہاں بیٹھ کر آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت ان کی تدبیروں کو خاک میں ملانے والا ہے. اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. فرمایا کہ ان کا یہ استہزاء کرنا قرآن پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا، ہاں وہ ضرور اپنے لیے جہنم کی آگ کو ضرور واجب کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے آگے کی آیات میں ذکر فرمایا. یہاں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو 4 دفعہ یا ایھا الذین آمنو کے روح پرور خطاب سے جو ہے شرف عطا فرمایا ہے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت خطاب اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر یا ایھا الانسان کہا گیا، بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر یا ایھا الناس ذکر کیا گیا، مگر ایھا الانسان اور ایھا الناس میں وہ تاثیر، وہ جاذبیت، وہ کشش ہمیں نظر نہیں آتی، چونکہ یہ ایک عمومی حکم ہے. اس میں اپنے بھی داخل ہیں، پرائے بھی داخل ہیں، ماننے والے بھی داخل ہیں، انکار کرنے والے بھی داخل ہیں. یہ مخاطبہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے. لیکن جب رب ذوالجلال فرماتا ہے ایھا الذین آمنو تو اس سے مراد وہی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض پانے والے لوگ ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فرمایا کہ یہ روح پرور خطاب اور اس عظیم خطاب کے جلوے اور اس کی آمیزش اور اس کے نورانیت اور روحانیت کو اگر کوئی محسوس کر لے تو پھر اس کا احساس اس قدر عظیم اور اس قدر شاندار ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے اس خطاب کے نور اور اس کی جاذبیت میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دے کہ میرا رب مجھ سے پیار اور محبت کتنی کرتا ہے، کہ کتنے خوبصورت انداز میں مجھے خطاب کر رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے. تو یہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ رب العزت نے 4 دفعہ اس سورہ مبارکہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو پکارا ہے. اس تلاوت میں یعنی 9ویں پارے کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اے مسلمانوں، ان مشرکین مکہ سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک دین الہی کا نظام غالب نہ ہو جائے اور فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے. گویا ایسا دور فتنہ ہے جس میں اللہ رب العزت کا دین غالب نہ ہو، یعنی سکون اور اطمینان اور غلبہ صرف اسی دور کو نصیب ہے کہ جس دور میں اللہ رب العزت کے دین کا احیاء ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ کفار کا غلبہ ہے تو پھر وہ غلبہ در حقیقت فتنے کا غلبہ ہے، اور اس فتنے کے غلبے سے اس کائنات کو اور اس زمین کو پاک کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ مشرکین اور کفار کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب تک پوری روئے زمین پر کلمہ گو مسلمان نہ پھیل جائیں اور ہر طرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ڈنکے نہ بچ جائیں. تو فرمایا کہ یہ پیغام صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے اپنی ساری زندگی یہ جد و جہد اور یہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ تم اعلاء کلمت الحق کا فریضہ سر انجام دیتے رہو، تم دعوت تبلیغ کے اس خوبصورت امر پر عمل کرتے رہو، اور تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو امت خیر منواتے رہو. اگر کہیں تمہیں خوبصورت گفتار کے ذریعے سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا موقع میسر آئے تو تم اس حکمت بھرے انداز کو اختیار کرو. کہیں تلوار اٹھا کر کسی علاقے کو فتح کرنا ہو
تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی تمہیں ہر وقت تیار رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ہمیشہ اس بات کے لیے کمر بستہ رہے کہ میں نے اس زمین سے فتنہ کو ختم کرنا ہے، یعنی کفر کو ختم کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کی مشارکت کو ختم کرنا ہے، وحدانیت کے جھنڈے کو لہرانا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سایہ ساری زمین کے مسلمانوں پر پھیلانا ہے۔ اور اس کے لیے ہر فرد کو اپنے تئیں زندگی بھر کوشش اور جستجو کرتے رہنا ہے۔ اور اسی حکم کے ساتھ یہ 9ویں پارے کی تلاوت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، مصطفیٰ کی امت میں پیدا کرنے پر ہمیں جو اعزاز ملا، تو اس اعزاز کا حق ادا کرنے کے انداز اور ریت کیا ہوں گے، یہ سارا ہمارے سوچنے اور سمجھنے پر منحصر ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے سے اپنے مقام کو سمجھ لے اور کلمہ گو مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان قریب وہ دن بھی ہوگا کہ ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت فرامین کا نور ہوگا، اور ہر طرف امن سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ ہوگا، اور ہر طرف اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے عنوانات اور مضامین کے ساتھ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔